فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگنا کیسے ہے؟ جائز ہے، رسول پاک علیہ السلام نے مانگی ہے۔ رفع یدیہ بعد ما سلم، بہقی میں حدیث موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث موجود ہے، اور اعلاء السنن میں حدیث پاک موجود ہے۔ معارف السنن میں حضرت محدث سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے حدیث کی لائن لگا دی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے نماز کے بعد دعا مانگی ہے۔ جو مولوی کہتے ہیں نہیں مانگی، اس کا مطالعہ کمزور ہے، اس کو چاہیے مطالعہ کرے۔ محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے معارف السنن میں پوری لائن ذکر کی ہے، دعا کے باب میں 6 سے 7 حدیث دی ہیں، حضور پاک نے نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگی ہے، اور اونچی بھی مانگی ہے، اونچی ہے۔ یہ نماز کے بعد دعا کون سی ہے؟ اللہم انت السلام و منک السلام، پڑھیے۔ آپ نے پڑھ لی، کیوں پڑھ لی؟ کہتے ہیں صحابہ نے سنی، حضور نے اونچی مانگی تو صحابہ نے سنی نا، تو بھئی اونچی بھی ثابت ہے۔ قاری صاحب رفع یدین کی مخالفت پر کوئی حدیث ذکر؟ رفع الیدین ثابت ہے، حضور پاک علیہ السلام نے کی ہے، آپ علیہ السلام کرتے تھے، لیکن حضور پاک نے آخر میں چھوڑ دی ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181، حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام آئے، کننا صلینا وخرج علینا رسول اللہ کننا صلینا، حضور آئے ہم نماز پڑھ رہے تھے، رفع یدین کر رہے تھے، حضور نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم، تمہیں کیا ہو گیا تم رفع یدین کر رہے ہو اور میں دیکھ رہا ہوں کأنہا اذناب خیل شمس، یہ شریر گھوڑوں کے دموں کی طرح ہاتھ ہلانا چھوڑ دو، اسکنو فی الصلاۃ، پوری نماز سکون سے پڑھو۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، صحیح مسلم ہے، جلد 1 ہے، صفحہ 181 ہے، ورقے کی بائیں سائڈ ہے، قدیمی کتب خانہ کراچی سے چھپی ہے۔ ایک حدیث پہ اگر آزمہ درست ہے تو لے لیں، ورنہ کئی حدیث اس پر موجود ہیں۔ حضرت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر یا رسول اللہ نہیں کہتے، تو ہم قبر پر مردوں کو یا علی القبور کیوں کہتے ہیں؟ کیا حضور میں اور ان میں فرق ہے؟ کون کہتا ہے کہ ہم یا رسول اللہ نہیں کہتے؟ بھئی ہم تو حضور کی قبر پہ یا رسول اللہ کہنا ثواب سمجھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ قبر پہ جا کے کہو یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کون ہے حضور کی قبر پہ؟ تمہیں کون روکتا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی کہو، تمہیں کون روکتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد پڑھو، تمہیں کون روکتا ہے؟ مسئلہ یہ کہ ادھر سے کیوں کہتے ہو؟ ادھر سے یا اللہ کہو، حضور کی قبر پہ یا رسول اللہ کہو، ختم۔ ہم جو یا اہل القبور کہتے ہیں قبر پہ جا کے یا گھر سے کہتے ہیں؟ ورنہ یہیں سے کہتے ہوں گے السلام علیکم یا اہل القبور، وہ کہیں گے وعلیکم السلام یا اہل التنور، تو خدا کے بندے ساتھے بندے بیٹھے ہو، کیا دنیا میں کہہ رہے ہو؟ بھائی ہم قبر پہ پہنچتے ہیں تو اہل القبور کہتے ہیں، تم بھی حضور پاک کی قبر پہ اللہ تمہیں لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے، حضور قبر پہ جائیں آپ یا رسول اللہ کہیں، کون آپ کو منع کرتا ہے بھائی؟ تو اس لیے جائز ہے۔ پینٹ میں نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ پینٹ شرٹ انگلش میں لکھا ہے، میرے بھائی نے اس کو اردو میں شرٹ لکھنا نہیں آتی تھی، اللہ تجھے حج پہ لے جائے اردو کی بورڈ لکھنا سیکھیں۔ پینٹ شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے اگر پینٹ شرٹ ایسی ہو جو آپ نے بطور وردی پہنی ہوئی ہے، یا پینٹ شرٹ ایسی ہو یا آپ نے ڈھیلی ڈھالی پہنی ہوئی جس سے جسم کی ساخت واضح نظر نہیں آ رہی، اور اگر آپ نے جینز ٹائٹ کر کے پہنی ہوئی ہے تو پھر جن کے لیے پہنی ہے ان کو دکھاتے رہو، اللہ کے گھر میں نہ ہو۔ آپ ہنسنے لگ گئے۔ مجھے ایک بندے نے کہا پینٹ شرٹ پہ نماز ہوتی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں تیری ہوتی ہے، پچھلی صف والے کی نہیں ہوتی۔ فرض نماز کے بعد جو لوگ امام صاحب کو سلام کرتے ہیں ٹھیک ہے، یہ کیوں امام صاحب کو سلام، مقتدی صاحب کو سلام کیوں نہیں کرتے جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے کیا قصور کیا نہ ساتھ بیٹھے والے مقتدی کو السلام علیکم تو نہیں کہتے، دور والے امام کو کہتے ہو، امام آپ کو حلوہ کھلاتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بھائی نماز کے بعد ضرورت ہو تو سلام کر لیں، نہ ہو تو نہ کریں، یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، اس کو عبادت کا حصہ نہیں سمجھتے آپ۔ مفتی صاحب جنازے کے بعد کی دعا کے بارے میں، ہاں جنازے کے بعد دعا ہے لیکن وہ قبر پہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے جنازے کے بعد وہ قبر مبارک پہ مانگی ہے صحابہ کرام کی، تو وہ جنازے کی دعا ثابت ہے، وہ جائز ہے، وہ آپ مانگیں۔ آپ سلام کے فوراً بعد والی دعا مانگیں گے تو بے وفائی والی دعا ہے کہ دعا ہو گئی اب لوگ چلے جائیں۔ کیوں چلے جائیں بھائی؟ وہاں تک پوری وفا والی دعا مانگیں گے جو آخر تک رہیں گے۔ حدیث پاک میں ایک قرات جنازے پر ثواب ملے گا، ایک قرات تدفین تک ملے گا، 2 قراتوں کا ثواب ملے گا جو تدفین تک جائے گا۔ تو آپ لوگوں کو ایک دعا کے بعد بھگاتے ہیں، نہ بابا نہ، جنازہ آخر تک جائے گا، وہاں پر دعا مانگیں گے، وہ حضور پاک نے مانگی ہے، یہ حضور پاک کی ترتیب نہیں ہے، نہ حضور نے مانگی ہے نہ حضور نے سکھائی ہے۔ انجینئر جہلمی والے فتنے کے بارے میں بتائیے۔
چلو اس بارے میں تھوڑی تفصیل دیتا ہوں پھر. انجینئر جہلمی جو ہے نا وہ صرف انجینئر ہے. تو جو صرف انجینئر ہو اس سے گھر کا نقشہ بنوا سکتے ہیں اگر ماہر ہو, اسٹرکچر بنوا سکتے ہیں, تھلی سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے بنوا سکتے ہیں, سڑک ڈنگی ہے یا سیدھی ہے یہ پوچھ سکتے ہیں. دین کا مسئلہ پوچھیں گے تو اس انجینئر کو پہلے عالم دین اور مفتی بھی ہونا چاہیے. جو عالم نہ ہو انجینئر ہو تو اس سے مسئلہ بتانے کا حق کس نے دیا ہے؟ حضرت جی مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم انجینئر بھی ہیں عالم بھی ہیں, دونوں ہاتھوں سے ان کو سلام ہے. بتائیں, سنائیں مسئلے, ان کا حق ہے. عالم بھی ہیں انجینئر بھی ہیں, نقشہ بھی بنا سکتے ہیں, مسئلہ بھی بتا سکتے ہیں. لیکن انجینئر علی مرزا صرف اور صرف انجینئر ہے, کوئی عالم نہیں. اگر عالم ہے تو بتاؤ علماء کے 8 سال ہیں, اولا, ثانیہ, ثالثہ, رابعہ, خامسہ, سادسہ, سابعہ, ثامنہ. یہ 8 سال میں اس نے کس مدرسے میں پڑھے ہیں؟ اب کیا کہیں گے؟ وہ خود پڑھ پڑھ کے عالموں سے بھی آگے بڑھ گیا ہے. ہم کہتے ہو بھائی اگر ایک موچی کہے کہ میں پڑھ پڑھ کے بھی ڈاکٹروں سے آگے نکل گیا ہوں, تم ٹیکہ لگواؤ گے؟ تو کہے گے تو موچی ہے, اپنی رمبی والا کام چلا. ٹھیک ہے, تو بھائی تم جان کی دوائی نہیں لیتے موچی سے, اگرچہ اس کو انگریزی فر کیوں نہ آتی ہو, تو اس انجینئر سے ایمان کی دوائی کیوں لیتے ہو جو عالم ہی نہیں ہے؟ عالم بھی نہیں ہے, یا تو عالم ہونا چاہیے. مجھے ابھی کھانے میں ایک بھائی کہہ رہے تھے حضرت انجینئر کا فتنہ بڑھتا جا رہا ہے, لوگ اسے یوں کہتے ہیں یوں. میں نے کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ کیوں سمجھ لے, جو جاتا ہے ایک نہ 10 دفعہ جائے, مجھے نہیں پرواہ. اس بے وقوف بدھو کا اگر دماغ یہ ہے کہ دین کا مسئلہ انجینئر سے ملے گا علماء سے نہیں, وہ ایک نہ 10 دفعہ جائے. بھائی دودھ والے سے ملتا ہے, چینی والے کریانہ والے سے ملتی ہے, گوشت کسائی سے ملتا ہے, موٹر سائیکل شو روم سے ملتا ہے, گاڑی آپ کو کار شو روم سے ملتی ہے. تو دین علماء سے ملتا ہے, نقشے انجینئر سے ملتے ہیں. ایک بندہ بے وقوف موچی سے جا کر آپریشن کرائے تو مجھے کیا ہے بھائی, ہمیں کوئی مسئلہ چسلہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ ہے اسی قابل جو اس کے پاس گیا ہے. کیوں؟ دیکھو آپ اور میں سگے بھائی کیوں نہ ہوں, لیکن آپ کے اور میرا بلڈ گروپ میچ ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کا اور میرا بلڈ گروپ میچ ہوگا, خون کا سیمپل تب ملے گا جب دونوں کا رشتہ ہو یا نہ ہو, لیکن خون کا نمبر 1 ہو, دونوں اے پازیٹیو ہو, دونوں بی پازیٹیو ہو, دونوں اے نیگیٹو ہو, دونوں بی نیگیٹو ہو, دونوں او لیول کے پوری ترتیب ہو اس میں. جب بلڈ گروپ سیم ہوگا تو باپ کا بیٹے کو بھی مل جائے گا, نہیں تو باپ کا بیٹے کا بھی نہیں ملے گا. تو بھائی جس کا انجینئر کے ساتھ بلڈ ملتا ہے وہ کل سے آج چلا جائے, ہمیں نہیں پرواہ. یہ کوئی بات ہے؟ دین ملتا دینداروں سے, دین ملتا علماء سے. کہتے ہیں اس نے علماء کی دکانیں بند کر دی ہیں. میں نے کہا بے حیا, مولویوں کی کوئی دکانیں ہوتی ہیں؟ کوئی مولوی دین بیچتے ہیں؟ خدا کے بندے, کل کوئی موچی بیٹھ کے کہے میں نے جب سے آپریشن شروع کیے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹروں کی کلینکیں بند کر دی ہیں, تو لوگ بجے مار کے اسے کہیں گے بے حیا, چخل لعنت پوی گردھالی تک کوئی شرم نہیں آندا. لوگ کہیں گے جوتوں کا ہار اس کے گلے میں ڈالیں. تو ڈاکٹر کے مقابلے میں بولے گا, تو موچی ہے تو اپنا کام کر. بشیرہ موچی کہاں اور ڈاکٹر عبدالقدیر کہاں؟ تو ڈاکٹروں کے سامنے یہ بولے گا. تو بھائی انجینئر کہاں اور علماء کہاں؟ آپ کے یہاں مظفر گڑھ چوک سرور شہید کے حضرت مولانا عبد المجید فاروقی رحمہ اللہ پچھلے سال ہماری صدارت میں موجود تھے. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. حضرت کی زندگی گزری ہے 60 70 سال حدیثی سروس میں گزر گئی ہے, جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں. بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ اور قرآن کریم پڑھاتے. ان کے مقابلے کا یہ کل کا چھوکرا آ کر بات کرے گا؟ اللہ معاف کرے, جھوٹ پہ جھوٹ بولنا انجینئر کا کام ہے. انجینئر ایک حدیث میں کہتے ہیں, حدیث بیان کرتے کہتے ہیں اما عائشہ کو حضور نے فرمایا تیری علی سے جنگ ہوگی. حضرت علی کو حضور نے فرمایا تیری اما عائشہ سے جنگ ہوگی. تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر تو میں ظالم ہوگا. فرمایا تو نہیں ظالم ہوگا, عائشہ ظالمہ ہوگی. میں اس دھرتی پہ چیلنج کر کے کہتا ہوں انجینئر اس کے گماشتوں کو, ان کے پروردوں کو, تم میں جرت ہے اور تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے, بوتل کا نہیں پیا. اس دھرتی پہ مجھے حدیث دکھا دو حضور نے فرمایا عائشہ ظالمہ ہوگی.
اور اگر سکی ماں کا دودھ پیا ہے، بوتل کا نہیں پیا، کسی دودھ والے سے دودھ 1 کلو لے کر تمہیں تمہارے ابو نے نہیں پلایا، نیجو دودھ تمہارے ابو نے نہیں پلایا، ماں کا دودھ پیا، جرت سے یہ حدیث ثابت کرو۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی پر جھوٹ بولنا اس کا کام ہے، اور تم کہتے ہو دین کی بات کرتے ہیں؟ میں حیران ہو جاتا ہوں۔ میں کل ایک کلپ سن رہا تھا، مجھے ایک بندے نے اس کا واٹس ایپ کیا، اس میں انجینئر کہتے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا بغض اس کے دل میں کتنا ہے۔ کہتے تم کہتے ہو معاویہ نے قرآن لکھا ہے، معاویہ فتح مکہ پہ ایمان لائے، یہ اس کی لینگویج ہے۔ حضرت معاویہ کہتے فتح مکہ پہ ایمان لائے، اور فتح مکہ تک 99.99% قرآن اتر چکا تھا۔ مراد یہ کہ فتح مکہ تک قرآن پاک بالکل اتر چکا تھا، 1% رہتا تھا جو نہیں اترا تھا، یہ اس نے لکھا ہے۔ اس لیے معاویہ کے اوپر شک کرو گے تو قرآن شک میں آئے گا۔ کیا قرآن معاویہ کا محتاج ہے؟ یہ لینگویج ہے۔ میں نے کہا جاہل بٹا جاہل، چبل بٹے چبل کا علم یہ ہے، پوری کی پوری سورت توبہ، پوری کی پوری سورت توبہ 1 پارے کی فتح مکہ کے بعد اتری ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اس اندھے کو اتنا بھی نہیں پتا، اگر 30 پارے ہوں جیسے ہیں، 1 پارہ بھی فتح مکہ کے بعد اتر جائے تو 99.9%، 0% تو پھر بھی نہیں، 3% سے بھی زائد بنتا ہے۔ اور اس بے وقوف کا یہ دماغ ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، والی آیات سورۃ مائدہ، پوری سورۃ فتح مکہ کے بعد اتری ہیں یہ آیات۔ سورۃ اذا جاء نصر اللہ یہ فتح مکہ کے بعد اتری ہے۔ واتقوا یوما فیہ ترجعون الی اللہ فتح مکہ کے بعد اتری ہے۔ اس جاہل کو اتنا بھی نہیں پتا یہ قرآن پر جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ تمہارے سامنے بڑے بنے ہوئے ہیں، انجینئر کے گماشتے مجھ سے رابطے میں، انجینئر کے چیلے مجھ سے رابطے میں، اور میں نے کہا اسے کہو سگی ماں کا دودھ پیا تو ہم سے بات کر۔ چیلنج انہیں کرے گا جو مناظرے کے لیے آئے تو دم دبا کے بھاگ جا، جو سینہ کھول کے تجھے کہتے ہیں آؤ ہم سے بات کرو، ہم سے کیوں نہیں کرتے؟ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزما۔ پتہ نہیں کیا اس دن مجھے اس کے ایک گماشتے نے فون کیا، وہی جو اس کو بڑے بڑے مولویوں سے ملوانے لے جاتا ہے۔ علی بھائی کہتے ہیں مفتی صاحب کو کہو آپ یا فلاں مولوی سے فلاں آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، المحنت پہ بات کرو۔ میں نے کہا کل یہ منکر ہو جائے تیری فون سے، پھر اسے کہو خود بات کرے۔ اس کی مون بند ہے، اس کی زبان گنگ ہے، ہم سے بات نہیں کرتا۔ میں یقین مانو یہ ہماری بھی کرامت سمجھو، یہ کبھی بھی بات نہیں کر پائے گا۔ جھوٹ میر بھی کیا سادہ ہے بھائی، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ تم نے انہی سے لینا ہے، ان سے لینا ہے تو جاؤ ان سے بات کر لو۔ کلمہ طیبہ حدیث مبارکہ میں ثابت ہے جبکہ صحابہ کرام ایمان قبول کرتے وقت کلمہ شہادت پڑھتے تھے۔ بابا کلمہ طیبہ تو اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ سورت محمد اٹھا لیں، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اگلی سورت فتح اٹھا لیں، محمد الرسول اللہ، یہ 2 آیات کلمہ طیبہ کی ہیں۔ آپ کہیں گے الگ الگ کیوں ہیں؟ اسی لیے کہ اللہ نے ہمارے اوپر رحمت کی ہے۔ اگر یہ اکٹھا ہوتا تو ایک آیت بن جاتی، اور پلید آدمی جس جنبی ہو اور وہ مر رہا ہوتا تو کبھی پوری آیت نہ پڑھ سکتا، کیونکہ پلید آدمی آیت نہیں پڑھتا۔ اللہ نے رحمت کی ہے کہ کوئی بندہ پلیدی میں بھی مر رہا ہو، جنبی حالت میں بھی وہ کلمہ پڑھ سکے، پوری آیت نہیں ہے تاکہ حلال موت آئے اس کو۔ تو اللہ نے تو رحمت کی ہم پہ، تو یہ قرآن کریم میں موجود ہے، حدیث پاک میں واضح طور پہ موجود ہے، مستدرک علی الصحیحین میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عمر کی روایت ہے، حضور پاک نے فرمایا فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت آدم نے فرمایا جب مجھ میں روح آئی میں نے سر اٹھا کے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے عرش پہ لکھا ہوا تھا۔ تو ہم تو اس کلمے کے قائل ہیں، باقی رہا کلمہ طیبہ کے بعد کلمہ شہادت، ہم اس کے بھی قائل ہیں۔ ہم تو کلمہ شہادت بھی پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ بھی پڑھتے ہیں، دونوں کلمے پڑھتے ہیں بھائی، ہم ریورس گیئر والے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر اسرار مرحوم کے بارے میں آپ کیا رائے ہے؟ ان کی قرآن کریم پر بڑی اچھی خدمات ہیں، اللہ پاک انہیں ان خدمات پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ کچھ مسائل ہیں ان میں علماء دیوبند نے ان کی مخالفت رکھی ہے، ان کے کچھ مسائل پہ پکڑ رکھی ہے، خصوصاً مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ نے، ڈاکٹر مفتی عبد الواحد صاحب لاہور والے رحمہ اللہ نے، ان حضرات نے ان پہ پکڑ کی ہے، تو اس لیے ان مسائل تک تو اختلاف ہے۔ باقی اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، کو ہم کو کفر شرک کا فتویٰ تو نہیں دیتے۔ بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ آپ صحابہ ناموس کی ریلی نکالتے ہو تو پھر اور میلاد کے جلوس کیوں نہیں نکالتے؟
بھائی صحابہ کی ریلی جو لوگ نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں احتجاجی جلوس. احتجاجی کا کیا معنی کہ اس دن صحابہ کے نام پہ چھٹی کرو, ٹھیک ہے. تو وہ احتجاج نکالتے ہیں کہ صحابہ کا یوم مناؤ, صحابہ کے نام پہ چھٹی کرو تاکہ امت کو پتہ چلے آج اسکول کی چھٹی اس لیے ہے کہ ابو بکر, عمر, عثمان, حیدر رضی اللہ عنہم کی وفات کا دن ہے. وہ تو اس لیے کہ جیسے اقبال ڈے, آج اقبال ڈے, علامہ اقبال کی قبر پہ اللہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. ہم تو مانتے ہیں نا, تو اقبال ڈے چھٹی تھی, ایسے قائد اعظم ڈے ہوتی ہے چھٹی ہو, تو وہ کہتے ہیں صحابہ ڈے مناؤ, اہل بیت ڈے مناؤ, چھٹی ہو. تو وہ تو احتجاجی ہے, وہ کوئی ثوابی تو ریلی نہیں ہوتی. بھئی اس ریلی میں جو آئے گا اتنا ثواب ملے گا, جو نہیں آئے گا بے ایمان ہے, یوں نہیں ہے. اور میرے بھائی جو تو جلوس نکالتا ہے اس دن تو آلریڈی چھٹی ہوتی ہے, تو کس کا نکالتا ہے پھر؟ تو کس کا نکالتا ہے؟ تو آلریڈی چھٹی ہوتی ہے اور تو اسے دین سمجھ کے نکالتا ہے. تو پھر نہ حضور نے نکالا, نہ صحابہ نے نکالا, نہ اہل بیت نے نکالا, نہ امام حنیفہ نے نکالا, نہ شیخ عبد القادر جیلانی نے نکالا, نہ داتا گنج بخش رحمہ اللہ نے نکالا, نہ بابا فرید شکر گنج رحمہ اللہ نے نکالا. تو پھر تو کیوں نکالتا ہے؟ اور اگر تو کہتے ہیں رواجی ہے تو پھر رواج کے طور پہ نکال, پھر اس کو ثواب نہ کہے. ثواب کہے گا تو دلیل دکھا دے, دلیل تیرے پاس ہے نہیں, پھر رواج تو کہتا نہیں ہے. اس لیے چیم گو والی بات ہے, گوما گو والا مسئلہ ہے, واضح مسئلہ کریں تو بات بنے. نماز کے بعد ذکر زور زور سے کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بیٹا نماز کے بعد زور سے ذکر کرو گے لا الہ الا اللہ, تو جس کی پیچھے رکعت رہ گئی ہوگی اس کو بھول جائے گا ایک رہی ہے یا دو رہی ہے. تو نماز کے بعد اتنا اونچا ذکر نہ کرو کہ نماز ہی اس کی رہ جائے, وہ آہستہ آہستہ ذکر ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. ہاں اس وقت آپ اونچا ذکر کریں جب نہ کسی کی نیند خراب ہو, نہ کسی کی نماز خراب ہو, نہ کسی کی تلاوت خراب ہو. کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام؟ جس آدمی کو قطرہ والی بیماری ہو, اب وہ شخص نماز کے لیے کھڑے ہو تبدیل کر سکتا ہے, نماز کے دوران قطرہ نکل جائے تو یہ قطرے اکثر آتے. کس چیز کے قطرے ہے وہ تو آپ نے لکھا نہیں ہے. خون کے قطرے کہو پھر تو وہ ساتھ لکھے نا, واضح سوال لکھا کرو. تو صحیح مزے چاہتے ہوئے سوال بھائی آوے مول صاحب دیکھو اوئی 2 منٹ سارا مذاق اڑاوے. بھائی اگر یہ خون کے قطرے کی بات ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. اور اگر میں سمجھ رہا ہوں شاید وہ کہیں گے یہ نہیں, وہی ڈال دے نا. اگر پیشاب کے قطرے کا مسئلہ ہے تو پیشاب کا قطرہ واقعی نکلتا ہے یا آپ کو شک ہے؟ تو اس کو چیک کرنے کے لیے ایک بار قطرہ نکلا ہے تو فوراً پکڑیں شلوار اور جائیں واش روم, جا کر دیکھیں نکلا ہے یا نہیں, آپ کا شک دور ہو جائے گا. اگر نہیں نکلا تو آئندہ شک کو چھوڑ دیں, اور اگر واقعی نکلا ہے تو پھر آپ کی نماز ٹوٹ گئی, وضو ٹوٹ گیا, آپ کو جگہ دھو کر دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی. اللہ اللہ خیر سنا. اس کا ایک حل بھی ہے, وہ حل یہ ہے کہ آپ جتنا زور سے پیشاب آیا ہوا ہو, حکم تو یہ ہے کہ نماز سے پہلے کرو, لیکن اس آدمی کو چاہیے یہ نماز کے بعد کرے, کیونکہ قطرے نماز پیشاب سے پہلے نہیں نکلتے, بعد میں نکلتے. تو نماز پڑھ لے, اس کے بعد پیشاب کر لے, اگلی نماز تک قطرے گرتے رہیں گے, اس کو دھو لے, پھر نماز کے لیے آ جائے, پھر نماز کے بعد پیشاب کرے, پھر قطرے نکلتے رہیں گے, اگلی نماز تک پھر شلوار کو دھو لے, پھر آ جائے اسی جگہ کو دھو لے. بھائی یہ ترتیب ہے. باقی یہ مسئلہ مولویوں کا کم اور حکیموں کا زیادہ ہے. کسی حکیم سے اب دن رابطہ کرو. ایک مولوی کا کہا کہ وہ مولوی صاحب سر پہ قرآن رکھ کے کہتے ہیں کہ حضور پاک نے زندگی میں ایک نماز بھی رفع دین کے بغیر نہیں پڑھی. جھوٹ بولتا ہے, سر پہ قرآن رکھ کے بھی جھوٹ بولتا ہے. چل نہیں اتنا جلدی دعا نہیں, یہ سوالات تو پورے ہوں گے نا. قبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا, جی ہاں آپ دفن کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں تو جائز ہے. ہمارے علماء میں سے بعض کہتے ہیں آپ قبلہ رخ ہو کر مانگ لیں, پھر بھی ٹھیک ہے, ورنہ قبر پہ آپ نے اس وقت دعا کی ہے تو بھی ٹھیک ہے. لیکن آپ ہر قبر پہ جا کے مانگیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بت پرست آپ کو یہ نہ کہہ دے کہ بھئی تم قبر پہ مانگو تو جائز ہے اور ہم بت پہ مانگے تو ناجائز ہے, اسی لیے کچھ لوگ نہیں بھی اٹھاتے. نماز میں بغیر نماز کے مستقل طور پہ شلوار نیچے رکھنے کا, بابا نماز ہو یا غیر نماز ہو شلوار ٹخنوں کے اوپر رکھنی چاہیے. ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, صحیح حدیث صحیح بخاری. اللہ کے رسول نے فرمایا جو ٹخنوں کے نیچے جگہ تم چھپا کے رکھتے ہو یہ جہنم جائے گی. حضرت میت دفنانے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے. میں بتا چکا ہوں, حضور پاک علیہ السلام نے نماز پڑھائی, انبیاء نے نماز سورۃ فاتحہ نہیں پڑھ کے, فرض نماز تھی, یہ فرض نماز ہو کر چلی گئی. بیٹا یہ نماز تھی, حضور پاک علیہ السلام نے پڑھائی ہے, فرض تو امت محمدیہ پہ ہے, وہ کوئی امت محمدیہ ہے؟ چاچے ذرا دماغ ٹھیک رکھ کے سوال کیا کر. فرض تیرے میرے اوپر ہے, وہ نماز صلاۃ خصوصیہ ہے, خاص طور کی نماز ہے. جو خاص والی بغیر فاتحہ کے ہو گئی تو نہیں پڑھی نا انہوں نے, تو عام والی بھی ہو گئی. ٹھیک ہے,
تیری چونڈ میں ایسے جلدی نہیں چھوڑوں گا، یاد رکھنا۔ جناب آپ نے فرمایا شکار ذبح نہ ہو وہ حرام ہے، جبکہ حدیث پاک میں سنن نبی داؤد میں مر جائے تو حدیث لکھ کر بھیجو نا، حدیث کا نمبر بھیجتے ہو، حدیث لکھ کر بھیجے، میں دیکھیں کون سی حدیث آپ کہہ رہے ہیں۔ دیکھا اب حدیث پاک سامنے آئی تو بچے کی بات پوری ہو گئی۔ سوال لائیے ذرا۔ میں نے آپ کو گن والی بخار کی بات کی ہے، جو گن والا فائر لگتا ہے، تیر والی کی بات نہیں ہے۔ تیر اس کی گردن پہ لگے وہ معاملہ اور ہے، جو آپ نے فائر مارا ہے تو اس سے اس کا خون دم مضفو نہیں نکلتا۔ تیر کا مسئلہ اور ہے، فائر جسم کو پھاڑتا ہے۔ میں نے فائر کی بات کی، آپ نے حدیث تیر کی لائی، اس لیے میں نے کہا حدیث پاک سامنے ہو تو بات کھل جائے گی۔ فائر کا مسئلہ اور ہے، تیر کی